کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر بہت سے صفاتی نام ہے خداوند کے. یہ بھی ایک صفاتی نام تھا. ان کی نگاہیں وہاں پر لگی تھی. کیا سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سب سمجھ رہے ہیں؟ کیا سب کہیں گے ہاللیلویا؟ سو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں کس نام پر لگی تھی؟ کس پیشن گوئی پر؟ یہ سایہ 7 بات کی 14 آئے. دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. نام ایمانویل رکھیں گے. انہیں علم تھا کہ ایمانویل کوئی آئے گا اور ہم اسے دبوچ لیں گے. میرے عزیزو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آنے والا تھا تو وہ ایمانویل، لیکن اس کا نام یسوع تھا. اس کا نام وہ رکھا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس کا نام وہ رکھا گیا میرے عزیزو جس سے ہمیں بلیسنگ، ہمیں نجات، ہمیں شفا ملتی ہے. اس نام کو اتنا سربلند کیا گیا میرے عزیزو، اس کا نام یسوع رکھا گیا. اور میرے عزیزو تھا یہ وہی خدا ہمارے ساتھ. یسوع مسیح اس پردہ کے اندر یہوہ پاک خدا تھا. الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی اس جسم کے پردہ کے اندر. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں میرے عزیزو اس خدا تعالیٰ کو، یسوع المسیح کو کام کرتے، تو پھر ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ اس بدن کے اندر جو انسانی بدن تھا یہوہ خدا تھا. کیونکہ جب وہ کشتی میں سو رہا تھا تو تب وہ انسان تھا. خدا سوتا نہیں ہے. لیکن جب اس نے طوفان کو تھما دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر میرے عزیزو وہ خدا تھا. جب وہ لازر کی قبر پر گیا تو رویا. خدا نہیں روتا. لیکن جب اس نے کہا ہے لازر باہر آ تو وہ خدا تھا. ہم بہت ساری صفات اس یسوع مسیح کے اندر دیکھتے ہیں اور انہی فقی فریسیوں کو اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ایسے معجزے ہم نے دنیا کے شروع میں ابھی تک نہیں سنے کہ کسی نے جنم کے اندھوں کے اندر آنکھیں فٹ کر دی ہوں. کیونکہ میرے عزیزو اس کے اندر آسمان اور زمین کا کل اختیار تھا. اور جب ہم کلسیوں دو باب پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوں، آسمانی ہو یا زمینی ہو. سو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طریقہ سے ہمارے ساتھ تھا. وہ ہمارے ساتھ رہا. اس کا صفاتی نام وہ اسے ڈھونڈتے رہے. لیکن میرے عزیزو خداوند اپنے کام کا ماہر ہے. وہ اپنے کام کا ماہر ہے جس کے وسیلہ سے اس نے کام کروانا ہوتا ہے. میرے عزیزو اس نبی کو بچا لیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ مثل مسیح ہے. اس کے دور میں بھی میرے عزیزو ایسا ہوا. پھر ان کو پتہ چل گیا، اس نے بچے مروا دیے. لیکن کیا ہوا؟ خدا نے موسیٰ کو اسی کے گھر میں پروا لیا. یہ خدا کی حکمت ہے. خدا اپنے کام کا ماہر ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی بڑھا، وہ بڑھتا گیا. لیکن یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم چیز یہ دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو وہ کہاں پر پیدا ہو رہا ہے؟ چرنی میں، وہ سرائے میں پیدا ہو رہا ہے. کیا وہ کسی گھر میں پیدا ہوا؟ کیا وہ کسی ہوٹل میں پیدا ہوا؟ وہ سرائے میں پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ گھروں میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی، ہوٹلوں میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی، لوگوں کے پاس اس کے لیے جگہ نہیں تھی. میرے عزیزو ہر ایک اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے چکر میں تھا. ہر ایک میرے عزیزو پیسے بٹورنے کے چکر میں تھا. ہر ایک اپنی اپنی فکر میں تھا. کوئی بھی یسوع مسیح کی فکر میں نہیں تھا میرے عزیزو. اس لیے وہ سرائے میں تھا. جیسے آج بھی لوگ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آج بھی لوگ اپنے اپنے چکروں میں ہیں. آج بھی میرے عزیزو وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے. کیا ہمارے پاس اس کی جگہ ہے؟ وہ دستک دیتا ہے. کیا ہمارے گھروں میں اس کے لیے جگہ ہے؟ کیا ہماری شادیوں میں اس کے لیے جگہ ہے؟ کیا ہماری غمیوں میں اس کے لیے جگہ ہے؟ کیا ہماری رسومات میں اس کے لیے جگہ ہے؟ کیا میرے عزیزو ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ ہے؟ ہمارے روح بدن جان میں اس کے لیے جگہ ہے؟ نہیں. کیونکہ ان جگہوں میں ہماری رسمیں آ گئی ہیں، ہمارے کلچر آ گئے ہیں میرے عزیزو. اور یسوع مسیح نوک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اگر آپ پڑھیں مکاشفہ 3 باب
اس کی 14ویں ایسے تو آخری زمانہ لودیکیا کی کلیسیا کا زمانہ ہے میرے عزیزو. وہاں پر وہ دستک دے رہا ہے. 20ویں آیت کو پڑھیں. وہاں پر وہ دستک دے رہا ہے اور دستک اندر آ کر نہیں دی جاتی, دستک باہر سے دی جاتی ہے. کلیسیا نے اسے باہر کر دیا ہے اس لیے وہ باہر سے دستک دے رہا ہے. وہ کلیسیا کے اندر نہیں ہے لیکن میرے عزیزو وہ دلہن کے اندر ہے. لیکن جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں, جو لوگ اسے وقت دیتے ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جیسے اکثر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے بھائی برونو کو کہ آپ اپنے میسج کا وقت کم کریں. ایک بندہ کھڑا ہو کر اتنا وقت بول سکتا ہے تو کیا ہم بیٹھ کے سن نہیں سکتے؟ ایک بندے نے سنانے کے لیے کتنی محنت کی ہے. ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے سننے کے لیے, ہمیں تو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی, ہم سن نہیں سکتے. میرے عزیزو اس میں ہماری پرابلم ہے, اس میں ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا روحانی معیار ہی نہیں بڑھ رہا. ابھی تک سوچ ہماری ادھر ہے, کلام کے لیے وقت نہیں ہے, فلمیں ساری رات دیکھنی ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ڈرامے جتنے مرضی لمبے ہو ہم نے دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, کھیل جتنا مرضی لمبا ہو ہم کھیلیں گے کوئی مسئلہ نہیں. میرے عزیزو ہماری شادیوں میں جتنا مرضی رسم کو لمکا کر جتنا مرضی لمبا لے جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. شاپنگ کے لیے جائیں گے ہم پھرتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں. پارکوں میں ہم جائیں گے میرے عزیزو پھرتے رہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ آ جاتا ہے تو کلام کی باری. کہیں پر چلے جائیں, شادی پہ چلے جائیں, ساری رات کنجر خانہ کرتے رہیں گے, کلام دی باری پر سب 10 منٹ لانے دو یا 10 منٹ کے لیے 10 منٹ بھی لانے دو, کیوں خدا پہ احسان چڑھا رہے ہو 10 منٹ کا؟ سو میرے عزیزو یہ دکھ کی بات نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں آج بھی اس نے سال کے چکر میں لگا دیا ہے. سال میں ایک مرتبہ آ کے ہم اپنے آپ کو مسیح ثابت کر دیتے ہیں ہم مسیحی ہیں. کیوں؟ کیا ابتدائی کلیسیا ایسی تھی؟ یروشلم کی پہلی کلیسیا ایسی تھی؟ کیا وہ ہر روز یک دل ہو کر نہیں آتے تھے؟ وہ ہر روز آ کر خداوند کے نام کو جلال نہیں دیتے تھے؟ وہ بےتاب نہیں رہتے تھے؟ تو میرے عزیزوں ان کی ضرورتیں بھی تو پھر پوری ہوتی تھی, ان کے ہر معاملات بھی تو پورے ہوتے تھے. خدا کی نگاہ ان پر ہوتی تھی, خدا کی نگاہ ان پر ہوتی تھی. میرے عزیزوں وہ خدا جو پردہ کے اندر آیا, اس کے اندر یہوہ خدا تھا, اس جسم کے اندر میرے عزیزوں جس کے لیے جگہ نہیں تھی لوگوں کے گھروں میں, وہ خدا جسم لے کر آیا تھا. کیا کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ بیٹا مجسم ہوا؟ کہیں پر لکھا ہوا ہے؟ کیا کوئی اسے ایکسپلین کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو بائبل مقدس یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور لکھا ہے کلام مجسم ہوا. ہلیلویا. کون مجسم ہوا؟ کلام مجسم ہوا, نہ کہ بیٹا مجسم ہوا. بیٹے کے چکر میں تو ہمیں شیطان نے ڈال دیا ہے, 3 خداؤں کے پیچھے تو ہمیں شیطان نے لگا دیا ہے. میرے لیے وہاں پر تو لکھا ہے کلام مجسم ہوا, اور کلام کا تو لکھا ہے کلام خود خدا ہے. پھر کیسے میرے عزیزو ہم ان شیطان کی بنائی ہوئی تفسیروں میں پھنس گئے ہیں؟ کیسے ہم تسلیس کے چنگل میں پھنس گئے؟ یہ سب روم کا بنا ہوا ایک جال ہے. نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں. اور آج دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں. کوئی سنٹا کلاس بنا ہوا ہے, کسی نے چرچ کے اندر کرسمس ٹری سجایا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا گھروں کے اندر یہ بت پرستانہ حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن کیا حقیقی جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے؟ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہے, بہت ساری باتیں ہیں, میں ایسے کلوز کرتا چلا جاؤں گا. اور میرے عزیزو آگے لکھا ہے وہ چرنی میں پڑھا ہوا تھا, چرنی میں تھا, وہ سرائے میں تھا. کیوں؟ کیوں؟ وہ جس دن تسی منان دے ہو, جس علاقے دی تسی گل کرن دے ہو کہ اس دن یسوع مسیح 25 دسمبر پیدا ہے, تے چرواہے کتھے نے؟ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. کدھر؟ کدھر؟ وہ حضور سارے
झगड़ रहे हो? हालेलुया, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, किधर? मैदान के अंदर। जिस मरी जाओ मैदान बह के यरूशलेम च बखायो, बैतलहम च उत्थे सानू बखायो बह के, कोई जम के कुल्फी हो जाओगे। बर्फ पैदी है इन इलाकों च, इस टाइम ठंड होती है, कोई बाहर बैठ सकता है? और इस सर्दी में नहीं कोई बैठ सकता। तो उधर जहां पे माइनस पे जा रही है, मे भी -18 से अभाव भी हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पर इतनी सर्दी है। कोई चरवाहे पागल तो नहीं सन ना जिन्हों को खुदा अपने फरिश्ते भेजन दिया कि वो सर्दी च जनाब मेरी अपने भेड़ों भी दे नाल अपने दोस्तों भी मरवाण नहीं बह के। सो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हम सीखना नहीं चाहते, ऐसा हमें कोई सिखाता नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो हमारी रस्मी माँ बनी हुई है, बस लोग कहते हैं जी कैथलिक हमारी माँ है, हम कैथलिक को देखेंगे, कोई वो माँ कलीसिया नहीं। तो फिर यरूशलेम की पहली कलीसिया क्या है? मेरे अजीजों, हमें नबियों और रसूलों की नींव पर तामीर किया गया है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद खुदावंद यीशु मसीह है। इफिसियों 2 बाब उसकी 20 आयत को पढ़ें। हमने निगाहें कहीं और लगाई हुई हैं। सो मेरे अजीजों, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वो सराय में पैदा हो रहा है, चरनी में पैदा हो रहा है। वो इस सराया से कौन पैदा होता है? वो तबेलियों में कौन पैदा होता है? जी, बर्रे पैदा होते हैं। समझ आ रही है बात की? भेड़ बकरियों के लिए भेड़ खाने होते हैं, भेड़ खानों में भेड़ें ही पैदा होती हैं, क्योंकि वो खुदा का बर्रा था। तो बर्रे किधर पैदा होते हैं? बर्रिया ने तो फिर चरनी जी पैदा होना सी। हालेलुया, समझ भी आ रही है? यहाँ आगे चलिए, समझ आ रही? बर्रे किधर पैदा होते हैं मिस्त्री साहब? चरनी जी पैदा होते हैं। उसने साबित किया कि मैं खुदा का बर्रा हूं। सिर्फ बातों से नहीं, पैदा भी वो चरनी में हुआ है। और बर्रे जो हैं वो दिसंबर को पैदा नहीं होते, बर्रे बहार में पैदा होते हैं। बर्रे बहार में पैदा होते हैं। कभी रिसर्च भी किया करें। हमें तो जो जिधर लगा देता है उधर भाग जाते हैं। क्यों जी? उसके हाथ में बाइबल है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, रसूल बात की तहकीक करते थे, और लिखा है वो तहकीक को तफ्तीश करते थे। हमने कभी सुना कि हम में से भी कोई तहकीक को तफ्तीश करता है? वो भाई फरमान ने कह दिया जी ये बपतिस्मा ठीक है, वो भाई फरमान कह रहे हैं यार जहरी गल ना चर्च बनाया हाथ बाइबल होती। भाई फरमान मौत पे रहा है, ये मौत पे रहा है। वो कोई भी कहे आके, दुनिया का कोई बंदा आ जाए कहे ये ठीक है ये गलत है, उसे को भाई ज़बानी कलामी मत बता, सिखाना है तो बाइबल में से सिखा। हमारे लिए ये मुतबर है, क्योंकि रसूल कहता है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुतबर ठहरा। हालेलुया। सो ये मुतबर है। सो मेरे अजीजों, इसलिए हमें कलाम पर निगाह रखनी है, ना कि हम दूसरों को देखें कि पूरी दुनिया क्या कर रही है। उस वक्त दुनिया नहीं आपके साथ खड़ी होगी कि एदे सीधे छित्र सानू मार दो, सानू आगे सुट दो, इन्हें बचा लो। वहां अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। बाप ने अपना देना है, बेटे ने अपना देना है। बात समझ में आ रही है? सो इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी ऊपर गौर करें। तो यार इस जिंदगी को पता है किसी को? हम ही बातें कर, बड़ा अच्छा बंदा सी, कल ही मेरे नाल गल्लां करन दिया सी, अगले दिन मंजी मोढियां ते चुकी होंदी है। समझो गल। सो इसलिए मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों पर भी निगाह करें कि हम किस डगर पर जा रहे हैं। वो बरकतों के, मैं कहता हूं, अंबार लगा देगा आपकी जिंदगी में, नेमतों के अंबार लगा देगा। वो एक दफा उसके साथ क्लियर तो होकर देखें, एक दफा उसके साथ सीरियस होकर देखें, एक दफा देखें तो सही उसे। उसने कहा आजमा कर देखो। हम हवाले को पेश करते हैं सिर्फ यकीदे चक्कर कि जनाब मेरी आजमा के देखो, पैसे दे के आजमा, वक्त देकर आजमा कर देखो उसे।
उसकी हजूरी में बैठ कर देखो, दुआ करके उसे आजमा कर देखो, बाइबल को सीख के आजमा कर देखो, ईमानदारी की जिंदगी गुजार के उसे आजमा कर देखो, झूठ से अपनी जान छुड़ा के उसे आजमा कर देखो, मेरे सीधे रास्ते पे चल के उसे आजमा कर देखो। देखें फिर कैसे आपको समझ नहीं आएगी कि दूसरा कौन था आपके साथ। जब आप पर इतने लोगों ने हमला कर दिया, दूसरा वो था आपके साथ। फिर आपको एक वक्त में वो दिखाएगा कि हर मुश्किल में मैं तेरे साथ रहूंगा। सो मेरे अजीजों, मैं आपकी गोशे गुजार ये करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखें फरिश्ते किन के पास आ रहे हैं जी। वो नींद नहीं आ रही, पता नहीं राती तुसी चांद रात मनाते रहे हो, 24 की रात मनाते रहे हो हैं, सुबह तुसी को जनाब जी। आगे चलें, समझ आ रही बात की जी। तो मेरे अजीजों क्या लिखा हुआ है, चरवाहों के पास फरिश्ते किन के पास जा रहे हैं? चरवाहों के पास। फरिश्ते फरीसियों के पास क्यों नहीं जा रहे? फरिश्ते हैकल में क्यों नहीं गए जी? वो फरिश्ते पढ़े लिखे लोगों के पास क्यों नहीं गए? क्यों वो चरवाहों के पास गए हैं? क्यों 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 नहीं गए? वो कभी सोचा है? कभी इस तरफ भी सोच गई है? कभी इस तरफ सोच नहीं गई? कभी इस तरफ सोच गई है? नहीं गई। हम तहकीक को तफ्तीश करना ही नहीं चाहते, इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते, हम सीखना ही नहीं चाहते, हम क्योंकि हमें सुनना पसंद नहीं है, हमें बैठना पसंद नहीं है, हमें पढ़ना पसंद नहीं है, हमें सीखना पसंद नहीं है। मेरे अजीजों, ये मसला हमारा है, मसला हमारा होता है और ऑफकोर्स हम खुदा को रहे होते हैं। सो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे अजीजों, चरवाहे जो हैं याद रखिएगा सादा तबीयत इंसान होते हैं। चरवाहे को किसी ने देखा सियासत कर दिया, पता लगे जी गडेरिया साडा वज़ीर आज़म बन गया, तो ये जो है वो खलोवे किसी ने वोट ही नहीं पानी, इन्हें किहड़ा साडे पुत्रां नूं थाणियां जो लियाना, इन्हें किहड़ियां भर्तियां करानियां ने, इन्हें किहड़ियां सिफारिशां करानियां ने, इन्हें किहड़ियां रिश्वतां देनियां ने, क्योंकि असीं चोरां नूं ते सिलेक्ट करने अपने लिए कि सानू साडे थाणियां चों बचाउण, करप्शन होवे, हर गल होवे, चूज हम करते हैं, फिर गालां भी उन्हां नूं असीं कढने, ऐसे को तैसा। सो मेरे अजीजों, इसलिए हम देखते हैं कि चरवाहे सादा तबीयत इंसान, उन्हें पता है उसने झूठ की, उसने कहा इन्हें झूठ बोलिया सी मेरे, हो सके मत्थन दारू दे पर्चा दे दे जिहदे लिए हो गया, इसलिए वो सादा तबीयत इंसान होते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए हम देखते हैं कि वो सादा तबीयत लोगों के पास आता है, सादगी में वो रहता है। और चर्च, हम कहें कि हम सादगी में ना रहें, हम सादगी में ना रहें हम एक्टर बनकर, रहिए असी एक्टरां दी तरह, अदाकारां दी तरह, ते फरिश्ते भी सानू समझाना। सातवीं कलीसिया का फरिश्ता है ये सारी बातें समझाने के लिए। समझ उन्हीं को आएगी जो सादा तबीयत लोग होंगे, ऐसे नहीं मेरे अजीजों जो नकली चेहरे लेकर आते हैं चर्च के अंदर, जो नकली दिल लेकर आते हैं, जो नकली लिबास साथ लेकर आते हैं। मेरे लिए जो स्पिरिचुअल नहीं होते, बदनी तौर पर तो होते हैं लेकिन उनकी रूहें कहीं और भटक रही होती हैं, उन्हें खुदा की आवाज समझ में नहीं आएगी, चाहे उनके पास फरिश्ते लेकर आए या कोई भी लेकर आए, उन्हीं को समझ आएगी जो मेरे अजीजों सादा तबीयत लोग होंगे। समझे इस बात को, समझे मेरे अजीजों। इसलिए फरिश्ते जो हैं वो चरवाहों के पास आ रहे हैं और फिर उन्हें निशान दे रहे हैं कि जाकर देखो, यानी मेरे अजीजों लिखा है 11वीं आयत में कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, यानी मसीह खुदावंद।
मेरे लिए लिखा हुआ है, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और मेरे अजीजों, जब फरिश्ते ने उन्हें निशान दिया तो वो गए, लिखा है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती हुई आई। कौन सी ग्रोह आई जी? जी क्या हुई उस फरिश्ते के साथ? जी यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की, आलमे बाला पर खुदा की और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है, ये पैगाम लेकर आया था। आलमे बाला पर क्या हो? खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से, सारों से नहीं, उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, उनसे सुलह। कौन सी सुलह? वो नाराजगी जो अदल में पड़ गई थी मेरे अजीजों, जो शैतान ने डाल दी थी। वो जुदाई की दीवार तो गिराने के लिए यीशु मसीह आया था कि खुदावंद आए और आपके साथ रफाकत में रहे ठंडे वक्त में। समझ आ रही गल जी? आगे चलिए जी। तो मेरे अजीजों, यहां पर देखिए, उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह, और जिनसे वो राजी होता है उन्हीं से सुलह होती है, और जिनके साथ रब की सुलह होती है वो मुतमिन होते हैं, वो अमन के साथ जिंदगी गुजारते हैं। आज सारी दुनिया अमन के पीछे पीछे नहीं भाग रही है ना? सारी दुनिया अमन के पीछे और अमन उनके आगे आगे। सियासी भी अमन के पीछे, मजहबी भी अमन के पीछे, ओहदेदार भी अमन के पीछे, पैसे वाले, दौलत वाले, जमीनों वाले, सब अमन के पीछे पीछे और अमन आगे आगे। मेरे अजीजों, अमन उनकी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि अमन तो कलाम में है। हालेलुया। और जिनकी जिंदगी में कलाम आता है उनकी जिंदगी में अमन आता है। जिनकी जिंदगी में कलाम आ जाता है उनकी जिंदगी में अमन आता है। सो इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए यीशु मसीह जमीन पर आए थे, वो यहोवा खुदा जिसने बदन इख्तियार किया, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, तीमुथियुस 3 बाब की 16 आयत को पढ़ ले मेरे अजीजों। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ कौन? वो फरिश्तों को दिखाई दिया। पहली मर्तबा फरिश्तों ने उस बदन में उसको देखा था। पहली मर्तबा उन्होंने खुदा को जिस्म की सूरत में देखा था। उससे पहले तो लिखा हुआ है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसको जाहिर किया। वही जो उससे निकला हुआ है उसी ने उसको जाहिर किया। मेरे अजीजों, यशायाह 6 बाब पढ़े, दो से अपने हाथ, दो से अपने आप को ढांपे हुए हैं, दो से उड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर फरिश्ते गीत गाते हुए आ रहे हैं, खुश हैं और बता रहे हैं, बशारत दे रहे हैं खुशी की कि किस मकसद के लिए वो आया है। वो मकसद बता रहे हैं, लेकिन हम मकसद को भूल गए हैं और रस्म हमने याद कर ली। आज भी हम उसे छोटा सा यीशु बना के मरियम की गोद में फिट कर देते हैं। ऐसा ही नहीं होता। उसके मुजस्मे बना के हमने चौकों पे लगाए हुए हैं और उसकी तस्वीरें हमने घरों में सजाई हुई हैं। वो इसलिए थोड़ी आया था मेरे अजीजों, वो तो आया था आपकी सुलह करवाने के लिए। अगर आपकी सुलह नहीं आपके बाप के साथ, तो फिर मेरे अजीजों आप जो कुछ मर्जी बनाएं, आप जो कुछ मर्जी करें, मेरे अजीजों वो कभी राजी नहीं होगा। एक मर्तबा लेबनान की पहाड़ियों पे एक बुजुर्ग था। उसने नीचे देखा और वो शहर रोशनियों से भरा हुआ था। ये भाई ब्रैनम ने एक मिसाल सुनाई और उन्होंने देखा कि रोशनियों से शहर भरा हुआ है और लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। समझ आ रही सारे? लोग जश्न मना रहे हैं। तो मेरे अजीजों, वो बुजुर्ग नीचे आ गया। वो नीचे आया
اور نیچے آ کے اس نے پوچھا بھائی یہ کیا شکر میلہ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, یہ کیا ہے جو آپ منا رہے ہیں, کوئی شادی ہے یہ کیا, پورا دیس ہی سجا ہے, پورا ملک سجا ہمارا, کسی کیا ہے یہاں پر. انہوں نے کہا آپ کو بابا جی نہیں پتا کیا ہے. جناب مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جناب آج کے دن یسوع مسیح پیدا ہوا تھا, آج کے دن یسوع مسیح پیدا ہوا تھا, آج ہم کرسمس منا رہے ہیں. وہ بابے نے اچھا چھوٹی نا, تو وہ بھاگتا ہوا واپس پہاڑ پر چلا گیا. وہ واپس پہاڑ پر گیا اور میرے عزیزو سجدے میں چلا گیا, سجدے میں گیا. اس نے کہا خداوند میں نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ اس طرح سے کرسمس سیلیبریٹ کریں, یہ ایک تہوار بنا دیں, یہ بت پرستی میں گر گئے. کوئی نیچے شراب پی رہا ہے, کوئی نیچے ڈانس کر رہا ہے, کسی نے کیا لگایا ہوا ہے, کسی نے کیا کیا ہوا ہے. تیری عبادت کوئی نہیں کر رہا. میں نے یہ نہیں کہا تھا. وہ خود یسوع مسیح تھا جو پھر بھاگتا ہوا اوپر چلا گیا. میرے عزیزو وہ نہیں جانتا کہ ہم کس معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے میرے عزیزو یہ سب بے وفقانہ باتیں ہیں. یہ درست نہیں ہے بائبل کے مطابق. درست یہ ہے کہ آپ صلح میں رہیں اپنے خدا کے ساتھ. جس کے اندر خدا ہوگا, اگر میں لسٹ بیان کرنی شروع کر دوں تو بڑا ٹائم صرف ہو جائے گا. جس کے اندر خدا ہوگا, سوچو جو حرکتیں ہماری ہیں پھر وہ ہوں گی ہمارے اندر. اگر ہمارے اندر خدا ہوگا تو بتائیں, اگر ہمارے اندر خدا ہو تو کیا ہم جھوٹ سے پیار کریں گے, ہم دغا بازی سے پیار کریں گے؟ اگر ہمارے اندر خدا ہوگا تو ہم کیا کریں گے, کیا کریں گے ہم؟ پھر میرے عزیزو جو خدا کرتا ہے, آپ پسند کرتے ہیں کسی نشئی کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے, وہ اسی پسند کر رہے ہیں کوئی پوٹری اندر آ جائے, تو کیا اس نے اس کو نہیں بنایا؟ میرے عزیزو پھر آپ اس کی مخلوق سے بھی پیار کریں گے. یہاں تو دنیا انسان کو کچل کر چلی جاتی ہے, کوئی اس کا خیال نہیں کرتا, کوئی خیال نہیں کرتا. میرے عزیزو جب خدا آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر آپ وہی کام کریں گے جو خدا کو پسند ہے, جو وہ خود کرتا ہے. ہاللیلویا, سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ سو میرے عزیزو جب ہماری زندگی میں وہ ہوگا پھر آپ کی زندگی میں سے اس کا کیا ہوگا, مقصد بھی پورا ہوگا. میرے عزیزو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور جو لوگ نہیں پہچان رہے, جنہوں نے اس وقت بھی اسے نہیں پہچانا تھا, میرے عزیزو آج بھی کچھ لوگ اسے نہیں پہچان رہے ہیں جیسے اس وقت وہ جانتے تھے. پیدائش 3 کی 15 میں کیا لکھا ہوا ہے. خداوند نے کیا کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. میرے عزیزوں وہ جانتے تھے کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا. وہ جانتے تھے جو پیشن گوئی ہوئی ہے کہ میں یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا. وہ جانتے تھے میرے عزیزوں کہ بزرگ موسیٰ نبی نے کس کی معرفت کا ہوا ہے سرشتہ 13-15 میں کہ خدا تم بھائیوں میں سے مجھ سا ایک نبی برپا کرے گا. وہ جانتے تھے میرے عزیزوں کہ جو پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں 7 باب کی 14ویں آیت میں کہ ایک نشان خدا جو بخش رہا ہے, ایک کماری حملہ ہوگی. وہ جانتے تھے یسایہ 9 باب میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کی 6 آیت میں ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا, سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ ہوگا. وہ جانتے تھے ملاکی 3 باب کی 1 میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ جانتے تھے کیونکہ وہ کلام مقدس کے ماہر تھے, وہ چھان بین کیا کرتے تھے, وہ پڑھتے تھے, وہ سمجھتے تھے. میرے عزیزو وہ جانتے تھے یہ کون ہے. وہ جانتے تھے یسایہ 40 کو بھی جانتے تھے. وہ جانتے تھے میرے عزیزو یسایہ 53 باب کو بھی وہ جانتے تھے سب کچھ. لیکن میرے عزیزو وہ یسوع مسیح کو پہچاننے سے قاصر رہے. وہ یسوع مسیح کو پہچاننے سے قاصر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسومات میں پھنس چکے تھے. کیا ہوا تھا؟ وہ رسومات میں پھنس چکے تھے. میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے, آج ہمارے وقت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا.
اور میرے عزیزو یہی تو خداوند کا فضل ہے. ہر 2000 سال پڑھے بائبل مقدس میں، ہر 2000 سال کے بعد زمین کو ہلایا اس نے. یہ دلہن کو میرے عزیزو 2000 سے زیادہ وقت مل گیا ہے، لیکن جب کسی کو علم نہیں ہے، جب اس نے ہلا دیا نا تو اس نے کہا اس دفعہ، پڑھے پطرس کے خط کو، اس نے کہا اس دفعہ صرف زمین کو نہیں، وہ پکڑ کے آسمان کی بادشاہیوں کو بھی ہلا دے گا. اس کے غضب سے بچے میرے عزیزو. ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرسمس منائیں تو جو حقیقی عبادت ہے وہ کریں. ایوری ڈے ہم کتنی دعا کرتے ہیں، ہر روز ہم کتنا پڑھتے ہیں بائبل مقدس کو، کتنی دعا کرتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا وہ آپ کے کرسمس سے خوش ہوگا؟ کیا وہ ہماری چیز سے خوش ہوگا؟ کہ نہیں یہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرے عشق دے وچ راتی پارٹیاں کرتے ہیں، میرے عشق دے وچ پتہ نہیں کپڑے لین چلے جاتے ہیں، تو کی کرتے ہیں میرے عشق میں. یہ عشق ہے اس سے، یہ محبت ہے خدا سے. نہ اس کی مخلوق کا پتہ، نہ اس کے کلام کا پتہ. جیسے سرائے میں جگہ نہیں تھی، آج ہماری زندگیوں میں بھی تو کلام کی جگہ نہیں ہے میرے عزیزو. اس لیے بچیں ہر ایک اس بات سے جس نے آپ کی برکتوں کو زنگ لگا دیا، جس نے آپ کی ہر ایک نعمت کو کیڑا لگا دیا. بچیں ان باتوں سے، مت دیکھیں دوسرے کا منہ لال اپنا چپیڑے مار کے لال کر لیں. میرے عزیزو جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہے، آپ سے میں نے اس بات کی یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت ہم نے نقصان کیا پیسے کا. اور واقعی خدا کے صرف پیسے کا نہیں نقصان کیا، خدا کے وقت کو بھی ہم نے چوری کیا ہے. جو وقت آپ لوگوں کا تھا، جو خدا کا وقت تھا میرے عزیزوں، وہ ہم نے اس لیے خدا نے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے تمہیں بزنس مین نہیں بنایا، اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے. سو میرے عزیزوں، اور یہ خداوند کا فضل ہے جو خداوند ہمیں سکھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے. کیا یہ خداوند کا فضل نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نیند آ رہی ہے میرا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سب کہیں گے زور سے ہاللیلویا؟ سارے تو نہیں کہہ رہے. میں نے خود دیکھے کتنے لوگ جنہوں نے کہا نہیں ہاللیلویا. چونکہ یہ جلدی مار گئے، چلو ایک دو تو خیر ہوتی ہے. سو میرے عزیزو اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کام کیسے ہیں. سو میرے عزیزو بہت ساری باتیں ہیں جیسے خدا نے ہم پر فضل کیا، ہم پر احیا کیا کہ ہم خداوند کی خدمت میں اپنے وقت کو صرف کریں، نہ کہ بزنس کے چکر میں. اور پتہ نہیں کی جن نہیں بن کے رہ گئے، پتہ نہیں کی بن گئی ساڈا. سو میرے عزیزو ان دنیاوی معاملات میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ملے گا تو بلیسنگ، نعمتیں، برکتوں کے وعدے بائبل مقدس کے اندر کیے گئے ہیں، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ. اس لیے میرے عزیزوں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ہمارے خدا کے اور ہمارے درمیان حرج پیدا ہو رہا ہے، درار آ رہی ہے، کوئی دیوار ہے، تو میرے عزیزوں سے گرانا ہوگا. یہی ہمارا میرے عزیزوں حقیقی مسیح کی عبادت کرنی ہوگی. تبھی خدا ہم سے بات کرے گا، تبھی وہ ہمیں سکھائے گا. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جو لوگ چرچ میں نہیں آتے، جو لوگ میرے عزیزوں خدا کی حضوری میں نہیں آتے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں یہ ایسے عجیب ویسے عجیب. ٹھیک ہے، خدا انہیں توفیق نہیں دے رہا. بھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ ان کے کام ایسے ہیں کہ وہ خدا کے لائق نہیں ہے. اس لیے میرے سے اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ کا خدا آپ سے بات کرتا رہے اور آپ آتے رہیں، کلام سے مستفید ہوتے رہیں، بلیسنگ کو حاصل کرتے رہیں. کوئی ایسا بندہ ہے جسے کرسمس کا مطلب نہ پتا چلا ہو؟ یہاں آج کے کلام میں باتیں تو بے شمار ہیں میرے عزیزوں، یہ کرتے رہیں، یہ تو ختم نہ ہونے والی ہیں. اتنا وسیع ٹاپک ہے، ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں. لیکن اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سب سے ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ جوڑ لیں. اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو میرے عزیزوں وہ ضرور توبہ کرے، ہر اس بات سے، ہر اس کام سے جو خدا کو ناپسندیدہ ہے، جس سے خدا کی روح رنجیدہ ہوتی ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے آپ کی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اس نئے سال میں نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں.
ताकि खुदा हमें ब्लेस करे, हम भी लोगों के लिए ब्लेसफुल साबित हों, हम भी लोगों को कलाम के अंदर लेकर आने वाले हों, हम भी लोगों को दुआ की तरगीब देने वाले हों, हम भी लोगों को बताएं। और आप चलती फिरती इंजील बन सकते हैं मेरे अजीजों, जब आप क्या करते हैं, आप कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं। हालेलुया। एल्डर विलियम साहब से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें इस सारे कलाम के लिए, सारे लोगों के लिए, और आने वाले 1 जनवरी के उस प्रोग्राम को भी खुदावंद की हुजूरी में रखें और खुदा के खातमों को भी। हालेलुया।